أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مرة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ العنکبوت کی ان ابتدائی آیات کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی، ان کا امتحان نہ کیا جائے گا، جبکہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے قبل کے جو مومنین تھے، جو صاحبان ایمان تھے، ان کا امتحان لیا گیا، ان کی آزمائش لی گئی، اور خدا اپنے اس علم کو کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے متحقق کر کے رہے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور اس آیت کے ذیل میں زمان آخر اور ایمان کے تقاضے اسے موضوع بناتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور گزشتہ تقریر میں اور اس سے پہلے کی تقاریر میں ایک یہ بات متوجہ نقطے کی جانب کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہمارا زمانہ بہت زیادہ پاسبل ہے کہ وہی آخری زمانہ ہو کہ جس کے بعد ظہور انشاءاللہ ہونے والا ہے. اور دوسری بات کہ جو علامتیں جو گزشتہ شب میں نے بات کی، خاص طور پر وہ اخلاقی علامتیں، وہ گناہ، وہ برائیاں، اس صدی میں زیادہ ہونے کی وجہ، اس کا ایک ریزن اور ایلیمنٹ وہ انڈسٹریل انقلاب، اور اس کے بعد پھر مادیت کے بعد خدا کا تصور کم، دین کی اہمیت کم، اور وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو خدا کے ذکر کو، یاد کو بھلا دیتا ہے، فَنُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم شیطان کو اس کے اوپر خود بخود مسلط کر دیتے ہیں، اور شیطان کا کام یہ ہے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے گناہوں کو اچھی صورت بنا کر پیش کرتا ہے. اور آج جو بات بیان کرنا ہے
کہ پھر وہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے ان تمام چیزوں کا کہ جو سیکوینس میں نے پہلی تقریر میں بیان کیا تھا کہ پھر ایمان کو محفوظ رکھنا مثل خرط القطاد کانٹے دار جھاڑیوں پر ہاتھ پھیرنے سے زیادہ مشکل، یا مثلا دہکتے ہوئے انگارے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھنا آسان اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا مشکل، یا مثلا وہ جو روایت میں نے پڑھی وَرَأَيْتَ مُؤْمِنًا صَامِتًا، تم دیکھو گے کہ مومن جو ہے بیچارہ ساکت بیٹھا ہے، وہ خاموش ہے، لا يقبل قولہ، اور اس کی بات کو کوئی قبول نہیں کر رہا، اور وہ جو گناہ کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، یقبل یعذر، اس کی جو یقبل معذرتہ، کہ اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے لوگ اس کی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ سب جو صورتحال ہمارے سامنے پیش آئے گی، میں نے تو صرف اور صرف ایک اشارہ کیا ہے، ورنہ جو اخلاقی برائیاں جس قسم کی ہیں، اور اخلاقی برائیاں تو دور کی بات، کیونکہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ میرا موضوع زبردستی میں اس میں گھسانا نہیں چاہتا ان چیزوں کو، کہ مزید میں علامات آپ کے سامنے بیان کروں، اگرچہ علامات سننے میں مومنین دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کا ایک فائدہ بھی ہے، بہرحال اس وقت میرا موضوع نہیں۔ کمائن کے سفیانی کا خروج، یمنی کا خروج، ملکوں کے حالات کیا ہوں گے اور کس طریقے سے کثرت کے ساتھ خون بہے گا کہ جس کو سننے کے بعد واقعاً انسان جو ہے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج یہاں پر رک کر جو مجھے بات بیان کرنی اور جو بہت ضروری وہ یہ ہے کہ جب انسان آخری زمانے کے ان حالات کو دیکھتا، ان پریشانیوں کو دیکھتا، ان ڈیزاسٹرز کو دیکھتا، کہ خلاصتاً وہ جو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا مختلف علماء کی زبان سے، کہ دو قسم کی اموات جو پھیل جائیں گی، ایک سرخ موت، ایک سفید موت۔ سرخ موت یعنی اتنی قتل و غارت گری ہوگی کہ لوگ مر جائیں گے، 1/3 1/3 ختم ہو جائے گا دنیا کا۔ سفید موت، بیماریاں اتنی پھیلیں گی کہ 1/3 اور ختم ہو جائے گا، تو صرف 1/3 ہی لوگ جو ہیں بچیں گے۔ تو اب آخری زمانے کے اعتبار سے بعض اوقات جب مومن ایسی باتیں سنتا ہے، اس قسم کے سائن واقعاً جو بڑے ہولناک ہیں، کہ جو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے اس ڈیٹیل میں، کہ جس ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کیا کرتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ مومن جو ہے اس کی زبان پر اور اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ پروردگارا تو نے مجھے اس آخری زمانے میں بھیجا کیوں؟ کسی اور زمانے میں بھیج دیا ہوتا، اتنا ہولناک، اتنا خطرناک، اتنا زیادہ بہیمانہ اور سفاکانہ انداز میں لوگوں کا قتل، تو پروردگارا مجھے کسی اور زمانے میں بھیج دیا ہوتا۔ خوف، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو ڈینجرس، ایسا نہ ہو کہ میری تقاریر کا جو ہے غلط اثر نکل آئے اور لوگ خوفزدہ ہو جائے۔ تو یہاں پر رک کر میں آج کی تقریر میں کچھ باتیں کروں گا، اور پھر اگر ہو سکا تو انشاءاللہ منزل مزید آگے بڑھائی جائے گی۔ ایک درود پڑھ دیجیے آپ محمد و آل محمد۔ اعتبار سے 3 باتیں مجھے بیان کرنی ہیں کہ جب کبھی بھی آخری زمانے کے اعتبار سے آپ علامات کو سنیں اور آپ کو خوف محسوس ہو، آپ کو ڈر محسوس ہو، یا مثلا انسان جو ہے یہ دیکھے کہ کل کچھ گناہوں کی بات کی گئی، گزشتہ تقاریر میں گناہوں کی بات کی گئی، انسان یہ دیکھے کہ میں نے اتنے گناہ کیے، نوجوان یہ دیکھے کہ میں اتنے گناہ کر رہا ہوں، تو بہرحال کیا ایمان اور کیا نیکی اور کیا امام زمان کے لشکر میں جانا، یہ ساری باتیں۔ تو 3 باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا ہے۔ ان میں سے تیسری بات تو وہ ہے کہ واقعاً اگر اس کو انسان سنے تو اس تیسری بات کو سننے کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کی ڈھارس بنے گی، بلکہ پھر وہ اس کی دعا اپوزٹ ہو جائے گی۔ وہ دعا کرے گا کہ پروردگارا، بلکہ شکر کرے گا کہ پروردگارا تو نے مجھے آخری زمانے میں بھیجا۔ تو تیسرا نقطہ وہ ہے کہ جس کو اگر انسان سمجھ لے اور سن لے تو بجائے خوف ہونے کے، بجائے نا امید ہونے کے، انسان دعا یہ کرے گا، شکر یہ کرے گا، پروردگارا تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آخری زمانے کا مومن بنایا۔ تو اس سے پہلے کی 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ انسان کے کیوں نہ ہو، چاہے نوجوان ہو،
چاہے 60 برس کا وہ بوڑھا ہو کہ جس نے گناہوں میں زندگی گزاری ہو اور اب بالکل کمزور ہو گیا ہے اور اب قوت کفارہ گناہ نہیں ہے، قوت انجام عبادات نہیں ہے. تو بہرحال ایک چیز ہے کہ جسے خداوند عالم نے رکھا ہے اور جس سے آپ سب واقف ہیں، وہ ہے توبہ. توبہ وہ چیز ہے، ایسی چیز کہ جس وقت خداوند عالم نے یہ فرمایا تھا کہ اب جو بھی گناہ کرے اور خلوص دل سے میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے، نادم ہو، شرمندہ ہو، تو میں اس کو گناہوں کو معاف کر دوں گا، جو اس نے گناہ کیا میں معاف کر دوں گا. جس وقت یہ خبر شیطان کو ملی تو شیطان یعنی ابلیس جو سب سے بڑا شیطان، باقاعدہ وہ ایک پہاڑی پر گیا اور اس نے بہت زور سے فریاد بلند کی اور گریہ کیا. اس کے چیلے اور شاگرد جو ہیں ایک مرتبہ اس کے پاس گھبرا کے آئے، اے استاد کیا بات، بہت رو رہا ہے، بہت زیادہ تو آج فکر مند دکھائی دیتا ہے. نے کہا روؤں تو کیا کروں، اس لیے کہ خداوند عالم نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. ہم اتنی مشکل سے کسی سے گناہ کروائیں اور اس کے بعد وہ توبہ کرے، وہ سارے گناہ اس کے مٹ جائیں، تو ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی. بتاؤ میں پریشان ہوں یا نہ ہوں. تو اس کے شاگرد جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے. مختلف شاگرد آئے، بعض نے تسلیاں دینا شروع کر دیں لیکن وہ مطمئن نہیں ہو رہا. ایک شاگرد اس کا آگے بڑھا، ایک چیلا اس کے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے استاد تو فکر کیوں کر رہا ہے. بھائی یہی بات ہے نا کہ انسان جب گناہ کرے اور توبہ کرے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم انسان کو توبہ ہی سے دور رکھیں، ہم انسان کو توبہ ہی سے دور رکھیں. نہ وہ توبہ کرے گا اور نہ اس کے گناہ معاف ہوں گے. بس شیطان نے، ابلیس نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد کو سینے سے لگایا، کہا کہ ہاں بے شک تو نے سب سے اچھا راہ حل بیان کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب شیطان جو ہے انسان کو مختلف انداز میں کبھی یہ کہہ کر اتنے گناہ تم نے کر لیے، 70 سال کی تمہاری عمر ہو گئی، اب تم توبہ کیا کرو گے، اب کیا فائدہ ہوگا. یا مثلا ابھی تو جوانی، ابھی تو قوت، ابھی تو انجوائمنٹ کرنے کے دن، ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد مصلے پہ جا کے ایک مرتبہ بیٹھ جائیں گے اور ایک ہی دفعہ سارے گناہوں کی توبہ کر لیں گے. یاد رکھیے یہ نا امیدی کے الفاظ اور نا امیدی کی فکر کہ اتنے گناہ کر لیے، پروردگار اب کہاں، یعنی پروردگار نہیں، کہاں اب ہم توبہ کریں گے، کہاں معافی ہوتی. گناہوں کی معافی کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو میں نے مجالس میں بیان کر دیا تھا کہ امام حسین پر گریہ کرنا بہترین طریقہ ہے گناہوں کی معافی کا. لیکن خود گریہ بھی خشک رہتا ہے، آنکھیں بھی خشک رہتی ہیں اگر گناہ ساتھ میں ہو. یہ بھی عجیب مسئلہ. تو گناہوں کی استغفار ضرور کرنی چاہیے. اور خداوند عالم جب کسی کو معاف کرنے پر آتا ہے، رحمت برساتا ہے، خدا کی قسم تو اس طرح سے رحمت برساتا ہے کہ بعض اوقات ایک گناہ گار ہوتا ہے، گناہ گار ترین شخص اور ہستی ہوتی ہے، اور اس زمانے کے نبی کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھو. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سارے مومنین کے ذہن میں وہ بات آ گئی، لیکن بہرحال میرے موضوع کو بڑھانے والی بات ہے لہذا میں بیان کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کا غالباً واقعہ ہے. امام بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آبادی سے دور اور جا کر عبادت کرتا اور بہت نیک. شیطان پھر پریشان کہ اس ایک آدمی سے میں بہت پریشان، اس کو کیسے عبادت سے دور کروں، یہ میرے بہکاوے میں آتا ہی نہیں. ایک مرتبہ اب پھر وہ اس کے چیلے آئے اور اس کو مشورے دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. آخر میں ایک اس کا چیلا آگے بڑھتا اور کہتا ہے کہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے نا، اس کی عبادت سے میرے استاد تو تنگ ہے، فکر نہ کر، اس کی عبادت ہی کے ذریعے سے میں اس کو خدا سے دور کر دوں گا. کہا کہ ہاں بالکل تم نے صحیح کہا ہے، یہی ایک طریقہ بن سکتا ہے. اب وہ شیطان گیا، یہ شخص بنی اسرائیل کا وہ مومن عبادت کر رہا ہے. اب یہ شیطان گیا اس کے بالکل ساتھ جا کے مصلی بچھایا اور مصلی بچھایا ہوا کے اوپر اور ہوا پہ مصلی بچھا کے چڑھا اور پھر اس کے بعد جو اس نے عبادت کرنا شروع کی.
جس طریقے سے اس نے رکوع کرنا شروع کیے، جس طریقے سے اس نے سجدے کرنا شروع کیے، جس طرح سے آہوزاری، ایک مرتبہ یہ بھی نماز پڑھتے پڑھتے چونک گیا کہ یہ کون عابد آ گیا، اس کی نماز ہی ختم نہیں ہو رہی، اس کا خضوع و خشوع ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور اس انداز میں نماز۔ بس ایک مرتبہ یہ اپنی نماز کو چھوڑ کے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اپنی نماز کے سیکوینس کو چھوڑا، جاتا ہے اور اس شخص کے پاس جا کے کہتا کہ بھائی میری بات سن۔ جب شیطان کو چونکہ پورا پوز کرنا، لہذا وہ عبادت کر رہا ہے تاکہ اس کی جو پیاس ہے وہ اور زیادہ بڑھ کے، آخر جب وہ نہیں رکا اپنی عبادت سے تو اس نے کہا کہ اے ولی خدا، جس خدا کی تو عبادت کر رہا ہے میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، میری بات سن۔ تو ایک مرتبہ شیطان جو تھا وہ رکا، جلدی بول کیا بات؟ کہا کہ میں نے بڑی بڑی عبادت گزار ہستیوں کو دیکھا، لیکن جیسی عبادت تو کر رہا ہے، ایسا خضوع، ایسا خشوع، مجھے بھی بتا دے آخر اس کا طریقہ کیا ہے، اتنی سادگی کے ساتھ ایسے لمبے لمبے سجدے، ایسی گریہ وزاری۔ تو ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے اچھا اگر تو نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں تجھے بتا رہا ہوں، بس ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ دیکھ اصل میں میں بھی ایک عام عبادت گزار تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور جب میں نے گناہ کر لیا تو اب گناہ کے بعد جب کبھی بھی اس گناہ کا مجھے خیال آتا ہے میری عبادت کے اندر گڑگڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جب کبھی بھی اس گناہ کا منظر جو میں نے گناہ کیا تھا ذہن میں آتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرے سجدے میں اور زیادہ طولانیت آ جاتی ہے۔ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تو ایک گناہ کر لے، جب تو گناہ کرے گا تو تیری عبادت کے اندر بھی خضوع و خشوع آ جائے گا۔ اس نے کہا گناہ کر لوں؟ کہا کہ ہاں کوئی مشکل نہیں، اور جیب سے کچھ پیسے نکال کے دیے، کہا کہ ایسا کر آبادی میں جا، وہ فلاں جو فاحشہ رہتی اس کے پاس جا، اور جا کر وہ فعل حرام کر، اور اس کے بعد پھر دیکھ تیری عبادت میں کتنی زیادہ نکھار آتا۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اصول ہے یہ کہ کبھی بھی خدا اور اولیاء خدا ائمہ معصومین ان تک قربت کا طریقہ کبھی بھی حرام کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اصول ہے۔ اگر موسیقی حرام ہے اور یہ کہے کہ اس موسیقی کے ذریعے سے میں خدا کے نزدیک ہوتا ہوں، نو، یہ طریقہ قرب الہی کا نہیں ہے۔ رقص حرام ہے تو کوئی یہ کہے کہ میں رقص کر کے بہت زیادہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہوں، نو، اس لیے کہ خدا تک پہنچنے کا طریقہ سوائے حلال کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ اصول ہے۔ اس لیے کہ ایسے ڈھکوسلے آ کر بہت آ رہے ہیں۔ تو اب اس نے پیسے لیے اور اب وہ چلا، آبادی میں بہت مشہور آدمی ہے کہ بھائی بہت نیک آدمی، اور چلتے چلتے وہ پہنچا اس گھر کی طرف یا اس محلے میں کہ جہاں پر وہ فاحشہ عورت رہتی تھی۔ اچھا لوگ جو تھے وہ آج کے مومنین کی طرح تو نہیں تھے، ورنہ آج کے مومنین اگر کسی مولانا کو دیکھ لیں کہ کسی ویڈیو کی دکان میں کھڑے ہیں، البتہ مولاناؤں کو بھی بہرحال ایسے مقامات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر بات لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں، کبھی اپنوں کو بھی تو کہا کریں، تو ضمناً مولانا کو کہہ رہا ہوں، وَإِلَّا تمام مومنین جو وہ مقامات کے جو مقامات تہمت ہوتے ہیں، نوجوان کوشش کریں کہ ان مقامات سے دور رہیں، بری گیدرنگ سے، بری دکانوں سے، برے علاقوں سے۔ تو ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا، اس زمانے کے تو مومن نہیں تھے کہ فوراً کہتے اچھا دوسروں کو نصیحت، خود میاں فتیحت، ہمیں کہتے تھے اور آج جا رہے ہیں اس طرف۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نیک آدمی ہے تو شاید واض و نصیحت کے لیے جا رہا ہوگا۔ اب یہ پہنچے، دق الباب کیا، وہ فاحشہ عورت باہر نکلی۔ اب سوچئے جو فاحشہ عورت ہوتی ہے اس کی زندگی کیا ہوتی ہے، دن و رات گناہ، دن و رات گناہ، دن و رات گناہ۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، وقت میرے پاس کم ہوتا ہے لیکن بہرحال چلیے بتا دیتا ہوں۔ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کا نام سنا ہوگا آپ نے، میں ضمن ایک بات کر رہا ہوں، بہت جلدی کروں گا۔ ان کے واقعات بڑے دلچسپ کہ اب وہ جا رہے تھے پنجاب، اور پنجاب میں ایک سواری ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے تانگا۔ تانگے میں ہوتا یہ ہے کہ آگے مرد بیٹھتے ہیں، پیچھے عورتیں بیٹھتی ہیں۔
تو جب دو تانگے ایک ساتھ چل رہے ہوں آگے پیچھے، تو اگلے تانگے کی جو خواتین ہیں ان کا رخ جو ہوتا ہے کس طرف ہوتا ہے؟ پچھلے والے تانگے میں بیٹھے ہوئے مردوں کی طرف۔ بہرحال مولانا اسماعیل دیوبندی اور ان کے ساتھ ایک دوست تھے، غیر مومن تھے، وہ بھی بہرحال مولانا تھے۔ تو اب جو تانگا چلا، یہ دو تانگے چل رہے تھے، ان کا تانگا چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ اگلا تانگا جو تھا وہ رکا اس علاقے میں جو لاہور کا مشہور علاقہ ہے برے کاموں کا۔ اب کیونکہ ہر چیز ممبر پہ بیان کرنا جو ہے نا الفاظ اچھے نہیں ہوتے ہیں، تو اس علاقے میں وہ تانگا روکا اور کچھ عورتیں جو ہیں وہ سوار ہوئیں پچھلی طرف۔ اب یہ دونوں تانگے چل رہے ہیں اور قریب قریب ہیں بالکل کہ اگلا تانگا جو ہے وہ زور سے ہلا اور ہلنے کی وجہ سے ایسا جھٹکا لگا کہ پھر جب ہوتا ہے کہ بہرحال مومن ہو تو جب جھٹکا لگتا ہے کچھ ایسی پریشانی دل سے کیا نکلتا ہے، منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یا علی مدد نکلتا ہے بے اختیار۔ تو ان خواتین نے زور سے کہا یا علی مدد۔ تب وہ جو دوسرے مولانا بیٹھے تھے انہوں نے مسکرا کے ان کو دیکھا، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیے آپ جس عقیدے پر ہیں، سامنے والی دیکھیے وہ بری عورتیں وہ بھی اس عقیدے پر ہیں، اور اس کو الفاظ میں بھی کہہ دیا۔ تو مولانا اسماعیل دیوبندی نے مسکرا کے کہا کہ افسوس کی بات ہے انہوں نے مان لیا تم اب تک نہ مانے۔ درود پڑھتے محمد علیہ وسلم۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ دق الباب کیا وہ فاحشہ عورت کے جس کا کام دن رات جو ہے اسی قسم کے فعل حرام کرنا۔ خیر باتیں آ رہی ہیں ذہن میں لیکن چھوڑ دیجیے میری بات رہ جائے گی۔ تو اب اس نے بھی دیکھا کہ اتنا بڑا عابد آیا ہے میرے گھر پہ، تشریف لائی۔ اس نے کہا بھی بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، جو تمہارا کام ہوتا ہے وہ مجھے وہ کام کرنا ہے اور خدا حافظ۔ یعنی کیا کہنے چاہتے ہیں آپ اتنے نیک آدمی اتنے برے فعل کی بات کر رہے ہیں؟ کہا تجھے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے، یہ پیسے لے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس لیے کہ میرے تو دن رات کا کام ہی ہے، مگر میں صرف سوال یہ کرنا چاہتی ہوں، جاننا یہ چاہتی ہوں کہ آپ آئے کیسے اس طرف؟ اب اس نے پورا جو قصہ تھا وہ بیان کیا، اس طریقے سے ایک آدمی آیا سب کچھ۔ اس عورت نے کہا کہ اطمینان رکھیے وہ جو بھی تھا شیطان تھا، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہی کہا ہے نا کہ وہ فعل حرام کرنے کے بعد پھر عبادت میں نکھار آ جائے گا۔ کیا آپ کے پاس ضمانت ہے فعل حرام کرنے کے بعد زندہ رہیں، کہ پھر آپ توبہ کریں، کہ پھر آپ عبادت کریں؟ ہو سکتا ہے اس فعل حرام کے دوران ہی۔ تو میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی خدا کے لیے گاڑیوں میں CDs جو ہوتی ہیں گانے کی وہ مت لگایا کریں۔ کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے، اس سے بری اور کیا موت ہوگی کہ ایک شخص مومن گانے سن رہا اس کی موت ہو جائے۔ تو کیا پتا فعل حرام کے دوران آپ کی موت آ جائے، کیا پتا اس کے فوراً بعد آپ کو موت آ جائے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اچھا دوسری بات یہ ہے، اگر وہ شخص جو اتنی خضوع و خشوع سے عبادت کر رہا تھا جا کے دیکھیے اسی مقام پر موجود ہو تو ٹھیک ہے میں راضی ہوں، اور اگر وہ موجود نہیں ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آیا تھا، وہ سوائے شیطان کے کچھ اور نہیں تھا۔ وہ ایک مرتبہ شخص جو ہے گھبرا کے گیا اور جا کے اس مقام پہ دیکھا تو کچھ نہیں، بس ایک مرتبہ خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اس فاحشہ کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے کے نبی کو لوگوں نے نماز تو پڑھائی نہیں، اس لیے کہ فاحشہ عورت ہے ہم کیوں جائیں اس کی نماز جنازہ پڑھانے۔ اس زمانے کے نبی کو حکم ہوا کہ اے میرے نبی میری کنیز مر گئی ہے، اوہ میری کنیز۔ ایک عمل پسند آ جائے پروردگار کو، بس کام یہ ہے ساری زندگی کا، کوشش ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ کوئی ایک عمل اس کا پسند آ جائے، ایک سجدہ پسند آ جائے اس کو، ہماری وہ کنیز اس کا انتقال ہو گیا، جاؤ جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ نبی بھی جانتا ہے یہ کون ہے، پروردگار اس کی وجہ کیا ہے، وجہ سنیے گا۔ کہا اس لیے کہ اس نے میرے ایک بندے کی ہدایت کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم موقع ملے دیکھیں کہ کوئی مومن راہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے اور اس کی ہدایت کر دیں اچھے انداز میں، بدتمیزی سے نہیں، ڈانٹ کر نہیں کہ وہ اسلام سے دور بھاگ جائے، محبت کے ساتھ۔ تو کسی کو راہ ہدایت پر گامزن کر دینا خدا کو بعض اوقات اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس زمانے کے نبی کو کہتا ہے جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھ۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔
کہ انسان توبہ سے انسان نہ گھبرائے، توبہ کرے۔ روایت کا مفہوم یہ ہے، دیکھو جیسے ہی تم گناہ کرو توبہ میں تاخیر نہ کرو۔ گویا الفاظ روایت کے، مفہوم روایت کا یہ ہے کہ تمہارے گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ پیچھے پیچھے جانی چاہیے۔ 7 گھنٹے تک پروردگار گناہ نہیں لکھتا ہے۔ مسائل الشیعہ کے اندر 7 گھنٹے تک پروردگار، کتاب الجہاد 7 گھنٹے تک خدا گناہ نہیں لکھتا ہے، روکتا ہے فرشتوں کو، شاید میرا بندہ بھی توبہ کر لے، شاید میرا بندہ بھی توبہ کر لے، تو تاخیر نہ کرے توبہ میں۔ اور توبہ کا مطلب صرف کانوں پہ ہاتھ پھیرنا نہیں ہے، دل سے ندامت ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس توبہ میں کوئی کفارہ ہے تو اس کفارے کو دینا ہے، اگر کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو اس مال کو لوٹانا ہے، اگر وہ آدمی معلوم نہیں ہے تو مجہول المالک کے عنوان سے اس کا مسئلہ شرعی معلوم کرنا ہے، اگر نماز نہیں پڑھی اس کی قضا دینا ہے، اگر اتنی قوت نہیں ہے، مرنے کے قریب تقریباً ہو گئے تو وصیت کر دینی ہے کہ اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنا خمس ہے، اتنا مال ہے جو لوگوں کا میرے ذمے پر ہے۔ یہ ہے مکمل توبہ۔ اور دوسری چیز، خدا کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ رحمت خداوند عالم بڑی عجیب چیز ہے بھائی، بڑی عجیب چیز۔ ماں اپنے بچے سے کتنی شفقت، ماں کی مامتا مشہور ہے کہ نہیں؟ خدا نے اپنی جو شفقت بندوں کے ساتھ ہے، مامتا غلط میں استعمال نہیں کر رہا، جو محبت خدا کی بندوں کے ساتھ ہے، ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ ماؤں کو دیا۔ خداوند عالم نے اس محبت کا ایک حصہ ماں کو دیا ہے کہ ماں کی ممتا بن گئی۔ اور دیکھیے اس کا اظہار پھر ماں کس طرح کرتی ہے، تو خداوند عالم انتہائی کریم ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ، نوجوان سنیں اس بات کو، خدا نہ کرتا اگر دن اور رات گناہوں میں مصروف ہے، اللہ نہ کرے کہ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، کہ خدا کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ اگر کوئی بندہ تو گناہ کرتے کرتے ایک مرتبہ پلٹ کے میری جانب آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو مجھے اس سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی مسافر سفر پہ جا رہا ہو اور اس کا زاد راہ کھو جائے۔ زاد راہ جو ہوتا ہے وہ مسافر کے لیے بہت اہم چیز ہے، اگر وہ کھو جائے تو اب سفر نہیں کرے گا، سفر کیا واپس بھی نہیں جا سکتا، اور اس کو اگر وہ کھویا ہوا گمشدہ ذات راہ مل جائے تو اس کے دل کی جو خوشی ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے جب کوئی میرا گناہگار بندہ میری جانب ندامت سے آتا ہے، مجھے اس مسافر سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات خداوند عالم کی رحمت جب جوش مارتی ہے، اللہ اکبر، قرآن کی آیت ہے، کوئی میں تفسیر اور معنی بیان نہیں کر رہا کہ کہا جائے یہ تفسیر الگ ہے، وہ تفسیر الگ ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خدا اگر صرف گناہوں کو معاف کر دے انف نہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم جب معاف کرنے پر آتے ہیں تو ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ حبیب خدا خط الانبیاء فلن تنسلوا، ایسا کریم پروردگار، ایسا رحیم پروردگار کہ حسن بصری چوتھے امام کا زمانہ ہے، اپنی مجلس میں یہ جملہ کہتے ہیں، زمانے کے حالات کو دیکھ کر، گناہوں کے حالات کو دیکھ کر کہتے ہیں، العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا، تعجب ہے اور تمام تعجب ہے اس آدمی پر کہ جو اس دنیا سے نجات پا کر کیسے چلا گیا، یعنی اپنے ایمان کو سالم رکھ کر کیسے چلا گیا۔ العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا، کیسے نجات پا گیا ایک آدمی اتنے گناہوں سے بھری ہوئی دنیا۔ تعجب کیا حسن بصری نے، لوگوں میں بڑا مشہور ہوا جملہ کہ صاحب بڑی اچھی بات کی، چوتھے امام تک یہ جملہ پہنچا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نہیں یہ بات صحیح نہیں، العجب کل العجب ممن ہلک کیف ہلک، تعجب ہے تو تمام تعجب اس بات پر ہے کہ ہلاک ہونے والا کیسے ہلاک ہو گیا، اتنا کریم پروردگار ہوتے ہوئے
اتنا رحیم پروردگار ہوتے ہوئے ایک انسان ہلاک ہو جائے تو اس پر تعجب ہے۔ وہ خدا، یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں لیکن روایات سے استفادہ کرتے ہوئے، وہ خدا جو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ بندہ ہے جو اکڑا پھرتا ہے، یہ بندہ ہے جو الیاذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ خدا اس کا مقروض ہے۔ یہ مفاہیم روایات ہیں کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ خدا ان کا مقروض ہے، کہ خدا الیاذ باللہ، یہ جملے میں استعمال کر رہا ہوں، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آجا میرے بندے، آجا میرے بندے۔ تو بہرحال مظلوم ہے پروردگار، یہ جملہ صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال تو یہ دو باتیں، توبہ، خدا کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا، اور اب وہ تیسری بات کہ تیسری بات کو سننے کے بعد مومن یہ دعا کرتا ہے کہ، اور یہ شکر ادا کرتا ہے، پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آخری زمانے میں پیدا کیا، اور اگر یہ آخری زمانہ نہیں ہے تو پروردگارا آخری زمانے تک میری عمر کو دراز کر دے، اس لیے کہ رسول خدا فرماتے ہیں تمام زمانوں میں اور تمام زمانوں کے افضل ترین افراد، یہ آخری زمانے کے مومن، افضل اہل کل زمان، ہر زمانے کے افضل ترین مومن ہیں۔ کیوں؟ لأنہم لم یلاق النبی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی سے ملاقات نہیں کی، وحجب عنہم الحجہ، اور ان کی جو زمانے کی حجت تھی وہ پردہ غیبت میں ہے، وآمنوا بالسواد علی البیاض، اور صرف کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا اس کو دیکھا، اچھا یہ تھے علی، وہ تھے حسین، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ فآمنوا بالسواد علی البیاض، جو کتابوں میں سفیدی کے اوپر جو سیاہی لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھ کر ایمان لے کر آ گئے، تو یہ وہ ہیں کہ اور امتوں نے اپنے امام کے ہونے کے باوجود، نبی سامنے ہے، اس کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی، انہوں نے نہ نبی کو دیکھا نہ اپنے زمانے کے امام کو دیکھا، اور امام کبھی ایمان رکھتے ہیں، نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ افضل اہل کل زمانے، اور پھر چوتھے امام نے ارشاد فرمایا من ثبت علی ولایتنا، جو ہماری ولایت پر قائم رہا، ولایت پر قائم رہا۔ اچھا، ولایت پر قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ پہلے ولایت ہو، صحیح ہے نا بھئی؟ ولایت پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ولایت ہو، وَإِلَّا ولایت پر قائم، ولایت اگر نہیں ہے تو قائم کس چیز پر ہے؟ اور ولایت کب آتی ہے؟ لا تنالوا ولایتنا الا بالورع والتقوی، ہماری ولایت ملتی نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ تو اس تقوی سے حاصل کی ہوئی ولایت اہل بیت، من ثبت علی ولایتنا، اس پر اگر باقی رہے، فی غیبت قائمنا، ہر زمانے کے مومن کی بات نہیں ہو رہی، اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ہمارا قائم غائب ہو، کتب اللہ لہ الف اجر مثل شہداء بدر و احد، خدا اس کے لیے بدر اور احد میں شہید ہونے والے کا جو بھی اجر تھا اس کو ملٹی پلائی کرے گا 1000 سے۔ امام کا قول ہے کتب اللہ لہ الف اجر مثل شہداء بدر و احد، شہداء بدر اور احد کا جو بھی اجر تھا اس کے 1000 برابر خدا اس کے لیے اجر لکھے گا۔ اور تیسری روایت صفین کا مارکہ، 14 مہینے کی جنگ لگ بھگ، صفین درمیان میں جنگ ہوتی ہے، پھر کچھ مہینے جنگ نہیں ہوتی، پھر جنگ ہوتی ہے، پھر ٹھہر جاتی ہے، پھر جنگ ہوتی ہے، تو اسی درمیان مولا کائنات اپنے اصحاب کے ساتھ کشتوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ کشتے یعنی جو لوگ مقتول ہوتے ہیں، ان کی لاشیں پڑے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ کہا، فرمایا
آج ہمارے ساتھ قتال میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے ماں باپ بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے. جملہ سنا صاحب حیران. مولا معذرت جزارت ماں بھی آپ نے کیا فرمایا؟ آج ہمارے ساتھ وہ مومن شامل تھے جنگ میں کہ جن کے ماں باپ بھی ابھی پیدا نہ ہوئے. تو جن کے ماں باپ پیدا نہ ہوئے تو وہ کیسے وجود میں آ گئے کہ ہمارے ساتھ جنگ کریں؟ فرمایا آخری زمانے کا وہ مومن کہ جو ان اہداف پر باقی ہو جس ہدف کے لیے ہم نے یہ جنگ کی ہے. ان اہداف پر باقی ہو، اپنی زندگی ان اہداف پر گزارے جس ہدف کے لیے ہم نے جنگ کی ہے. تو وہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ جہاد میں شریک تھا. صفین میں جنگ کرنے کا ثواب آخری زمانے کے مومن کو مل رہا ہے. یہ سب کچھ ہوگا. اور پھر مولا نے جملہ مکمل کیا. ہم اور آپ کہتے ہیں نا کاش امام کی زیارت ہو جائے، کاش امام کی زیارت ہو جائے. اور ادھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ آخری زمانے کے مومن کا جب ذکر آتا ہے فرماتے ہیں فوا شوقاہ الی مجالستہم. تمہیں کیا پتا علی کو کتنا شوق ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھے. آئے فوا شوقاہ الی مجالستہم. علی کو کتنا شوق ہے کہ اپنے ان آخری زمانے کے ماننے والوں کے ساتھ جا کر بیٹھے. ووا اسفاہ علی فقدہم. اور علی کو کتنا افسوس ہے کہ وہ میرے آخری زمانے کے ماننے والے اس وقت میرے پاس نہیں ہیں. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. یہ سب کی سب چیزیں، یہ ساری کی ساری باتیں کیا اب مومن کا دل نہیں جائے گا پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آخری زمانے میں، اگر یہ آخری زمانہ ہے. لیکن صرف اس طریقے سے نہیں ہوگا. من ثبتا فآمنوا بالثبات. ہر جگہ ایمان آ رہا ہے، ہر جگہ ایمان آ رہا ہے. ایمان کے ساتھ صرف نام جعفری رکھ لینا، صرف نام رضوی رکھ لینا، صرف نام علی رضا، رضا علی، علی حسین، اب جو بھی نام ہو، اس سے کام نہیں چلے گا. بلکہ کام چلے گا ایمان کے ساتھ. اور ایمان وہ ہے جو میں نے بتایا کہ آخری زمانے میں امام جس چیز کے لیے رو رہے ہیں وہ ہے ایمان. بس یہ میں آخری روایت بیان کروں گا. اب چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، انشاءاللہ کل کی تقریر سے یہ چیز بیان کی جائے گی کہ جس ایمان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا ایمان ہے کیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لوگوں کو اس چیز میں بہت کنفیوژن رہتی ہے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کل اسے بیان کیا جائے گا کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کسے کہا جاتا ہے. آخری زمانے میں سب سے زیادہ فکر جو ہے، یہ سارے مراتب، یہ سارے اجر، یہ سارے ثواب، یہ ساری مولا کی خواہشیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، کس کے لیے؟ بے ایمان مومن کے لیے. بے ایمانوں کے لیے تو نہیں ہے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے. فاسق اور فاجر کی اس زمانے میں کمی نہیں تھی. ہاں وہ کہ جو آخری زمانے کا مومن تڑپتا ہو علی کے لیے اور حقیقی معنوں میں تڑپتا ہو. صدیر سیرفی، ابو بصیر، ابان ابن تغلب، بڑے بڑے نام میں نے لے لیے. عید کے دن مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے خدمت میں. لیکن حیران رہ گئے. صدیر سیرفی سے یہ روایت نقل ہے، باقی 3 افراد بھی ساتھ ہیں. کہتے ہیں خوشی کا دن ہے، ہم نے دیکھا کہ مولا قالین کو ہٹا کے خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خیبری کرتا پہنا ہوا ہے کہ جس کی آستینیں بہت کوتا ہوتی ہیں. یہ خاص امامت کا، ائمہ کا ایک مخصوص تبرکات میں سے ایک موجود چیز، خیبری کرتا. اور اس طرح رو رہے ہیں کہ جیسے کسی ماں کا جوان بیٹا مارا جائے، اور تڑپ رہے ہیں. بے ابی و امی، مولا ہمارے ماں باپ آپ پر پیدا ہوں، ہمیں ڈر لگ گیا ایسا نہ ہو کہ خلیفہ نے، ظالم نے مولا کو زہر دے دیا. مولا اس گریے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے آج کتاب جامعہ کو دیکھا اور اس میں میں نے آخری زمانے کے حالت دیکھے اور اس میں میں نے اپنے اس آخری وصی کا
حال دیکھا کہ اس کی غیبت بہت طولانی ہو جائے گی۔ رسول فرماتے لہو غیبۃ وحیرہ تضل فیہا الامم، آخری زمانے کے آخری امام کی جو غیبت ہے وہ بہت طولانی ہو جائے گی، اور اس طولانی غیبت میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں، اب جملے ہیں میرے مولا سے، امام زمانہ سے مخاطب ہوں گے کہ اے میرے سید و سردار، آپ کی غیبت کے طولانی ہونے کو دیکھ کر غم سے میری دل کی رگیں کٹ گئیں، میری آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں، میرا دم میرے سینے میں گھٹ گیا ہے، میرا دل تنگ ہو گیا ہے۔ اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے وہ ایمان کی ریتماں جو خدا نے ہمارے چاہنے والوں کی گردنوں میں ڈالی تھی، اپنی گردنوں سے نکال نکال کر پھینک دیں گے۔ گھر تو ہر زمانے میں شیعوں کے چلے ہیں، گردنیں تو ہر زمانے میں کٹی ہیں، امام کے زمانے میں کٹی ہیں، لیکن کسی زمانے میں اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے آخری زمانے میں۔ امام فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ لوگ ایمان کی ریسماں اتار کے پھینک دیں گے۔ تو ایمان کی اہمیت اتنی ہے کہ امام ششم بھی آخری زمانے میں اگر فکر مند ہیں تو مومن کے ایمان کی طرف سے ہیں۔ لہذا اہم ترین ذمہ داری آخری زمانے میں ایک مومن کی اپنے اور اپنے گھر والوں کی، صرف اپنا نہیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کو سالم رکھنا ہے۔ پہلا تقاضا میں نے بتا دیا ایمان کا، کہ ایمان کو سالم رکھا جائے، اور ایمان کسے کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کل میں بیان کروں گا۔ اور ایمان کو سالم رکھنے کا ایک بہترین انداز یہ ہے کہ ہر وقت صرف محرم و سفر نہیں، ابو الفضل عباس کی زری ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہے، امام حسین کا وہ سنہرا گنبد ہمیشہ آنکھوں میں رہے، وہ سرخ پریرا ہمیشہ آنکھوں میں رہے۔ جب کبھی بھی گناہ کا خیال آئے ابو الفضل عباس وہ منظر یاد آ جائے کہ جس وقت گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے، مولا میری مدد کر دیجئے، مولا میری مدد کر دیجئے، مولا نے مدد کر دی، اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور نہ خیال آئے تو کم سے کم اس کا خیال آ جائے جس کی شب شہادت باپ کے سر کو دیکھ کر اتنا روئی کہ پھر سید سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سفر کی مصیبتیں اتنی زیادہ ہیں، شام کے بازار میں جس وقت پہنچی زینب کے ساتھ سکینہ، اور ایک مرتبہ سکینہ کہتی پھوپھی اماں کہیں سے پانی مل سکتا ہے؟ زینب کیا جواب دے؟ زینب خاموش رہی، لیکن ایک مومنہ کے کانوں میں سکینہ کی آواز پہنچ گئی۔ بس ایک مرتبہ تیزی سے نیچے آئی، ہاتھ میں پانی کا کوزہ ہے، کبھی بھی یہ پانی پی لیجیے۔ سکینہ پیاسی ہے، مرتبہ پانی کو دیکھا، پیاسے کے سامنے پانی آ جائے پھر صبر کا یاد نہیں رہتا۔ 3-4 برس کی سکینہ، اور ایک مرتبہ وہ پانی لانے والی کہتی ہے بی بی میری کچھ حاجتیں ہیں، میری کچھ دعائیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ادب خاندان اہل بیت۔ سکینہ کے بڑھتے ہوئے ہاتھ رکے، بی بی پہلے اپنی حاجات کو کہ میں تیرے حق میں پہلے دعا کروں گی، اس کے بعد پانی پیوں گی، تیری پہلی حاجت کیا ہے؟ پہلی حاجت یہ ہے کہ جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں، جیسے آپ اسیر ہوئی ہیں، میرے بچے ایسے اسیر نہ ہوں۔ خدا تیری دعا کو قبول کرے۔ بیوی میری دوسری دعا یہ ہے میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، خیریت سے واپس آ جائے۔ عجب نہیں سکینہ کے دل میں خیال آیا ہو میں نے بھی خواہش کی تھی بابا چھوڑ کے نہ جانا۔ سکینہ نے دعا کی، بی بی میری تیسری خواہش یہ ہے ایک مرتبہ مرنے سے پہلے مجھے مدینے کی زیارت ہو جائے۔ آپ اس
بات کو محسوس کیجیے گا جب کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر کوئی جاننے والا نہ ہو، اگر کوئی آپ کے شہر کا نام لے لے، چیب رسد کے ایسی جگہ پر ہو کہ سارے دشمن ہو، بس ایک مرتبہ ہم مدینے کا نام سنا، سکینہ دعا میں مصروف ہوئی، زینب نے پوچھا اے بی بی یہ بتا مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہ مدینے اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے، مدینے میں میرا شہزادہ رہتا ہے۔ اچھا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ نہیں نام نہیں لوں گی، اس لیے کہ بڑی باپردہ میری بیوی۔ ارے اتنے نامحرموں کے مجمع میں اپنی بیوی کا نام میں نہیں لے سکتی۔ مطلب زینب نے کچھ اور نہیں کہا، زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ تمہاری یہ تیسری دعا ابھی قبول ہو گئی، آؤ آ کے مجھے دیکھو۔ ارے تم نام کی بات کرتی ہو، زینب بے مقنا و چادر اس نامحرموں کے مجمع میں موجود ہے، اور وہ دیکھو نو کے نیزہ پر تمہارا شہزادہ قرآن کی تلاوت۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّا منقلب ينقلبون یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاعة الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجة القائم علیہم السلام۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگارہ ہمارے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خداوندہ بانیان مجلس کی اس خدمت کو قبول فرما، خداوندہ پاکستان کی حفاظت فرما، خداوندہ پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما، خداوندہ عزاداروں عزاداریوں کی حفاظت فرما، خداوندہ عزاداروں عزاداریوں کے دشمنوں کو نابود فرما، خداوندہ اربعین کا موقع آنے والا ہے، پروردگارہ شرارت پسند لوگ خداوندہ مسلمانوں کی صفوں کے درمیان انتشار پھیلانے کے لیے تیار و آمادہ ہیں، خداوندہ ان کی سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے، خداوندہ اربعین کے جلوس کو، اربعین کی عزاداریوں کو پاکستان کے جس نقطے میں بھی ہو رہی ہوں پروردگارہ خیریت و عافیت کے ساتھ سر انجام عطا فرما۔ خداوندہ جو مومنین یہاں پر موجود ہیں علی الخصوص، اور جو مومنین دنیا کے جس خطے میں جہاں جہاں موجود ہیں پروردگارہ ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ شب شہادت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے، پروردگارہ جناب سکینہ کے حرم کو تکفیریوں کے جرائم سے محفوظ فرما، خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے مرحومین کے لیے، مجھ حقیر کے مرحوم سید عابد رضا جعفری میرے والد مرحوم، اور جو شہداء ملت جعفریہ ہیں، جو مراجع عظام ہیں، خصوصاً حالیہ واقعات میں شہید ہو جانے والے مومنین، شہید جلبانی اور شہید ناصر عباس اور دیگر شہداء، ان کو شامل فرما لیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ خصوصاً مرحوم سید محمد حسنین نقوی ابن سید طاہر حسین نقوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على محمد وآله الأطهار ماتم حسين۔